نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ یہ تھے ہمارے استاذ گرامی محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ تعالی، بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں نصیحت فرما رہے تھے۔ ابھی چند لحظوں کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جماعت کی طرف سے جامعہ عبداللہ بن مبارک پاک پتن کے فوکل پرسن محترم جناب چودھری محمد اقبال کمبو حافظہ اللہ تعالی، پاکستان جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع پاک پتن۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر زیادہ کرو گے تو اللہ تمہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ سب کی آمد کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ عزیز بھائیو، آپ ہمارے وہ لوگ ہیں، بھائی ہیں کہ جنہوں نے اس گلشن کو آباد کیا ہے۔ ہم نے جو ضلع بھر میں مراکز بنائے ہیں، آپ سب لوگوں نے کسی نہ کسی حوالے سے اس میں کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، ورنہ یہ اتنا بڑا نظام جماعت کا افراد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرد واحد یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آپ سب بھائیوں نے اس کے لیے محنت کی، اور میں آئندہ بھی امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی دل جمی کے ساتھ، بلکہ سستی کوتاہی کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے جن جن علاقوں کے اندر مراکز بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ ٹوٹل ہمارے پاس 32 مراکز ہیں، جس میں تقریباً 4 جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور کچھ زیر تعمیر ہیں، اور 27 جگہوں کے اندر الحمدللہ قرآن پاک ناظرہ سے لے کے بخاری تک، وفات تک، اور سکول کی تعلیم، یہ سب جاری ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ میں توفیق دے گا، ہم انشاءاللہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر سال اللہ رب العزت جماعت کو 3-4 ادارے مزید دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے، پہلے ہوتا تھا کہ جگہ مل جاتی تھی تو اس کو آباد کرنے کے لیے باہر کی این جی اوز، عرب این جی اوز کا انتظار کیا جاتا تھا کہ وہ آئیں اور اس کو بنائیں۔ نمازیں ہم نے پڑھنی ہوتی تھی، جمعہ ہم نے پڑھنا ہوتا تھا، بچے ہمارے پڑھنے ہوتے تھے، لیکن جناب ہوتا کیا جی، باہر کے لوگ آ کر پیسہ لگائے۔ اپنا گھر ہم خود بناتے ہیں، اپنی کوٹھی خود بناتے ہیں، اللہ کا گھر سعودی عرب والے بنا دیں جی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے اپنے ضلع میں یہ ٹرینڈ ختم کیا الحمدللہ۔ ہم نے کہا اگر ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو ہم اللہ کا گھر بھی بنا سکتے ہیں، ہم قرآن و سنت کا ادارہ بھی بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے بنائے، اور انشاءاللہ اس کو بنانا ہے۔ آپ سب ان اداروں کے سفیر ہیں، ان اداروں کے اندر انشاءاللہ ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مواقع دینے کہ وہ اپنے بچوں کو داخل کریں۔ تو میں آپ سب بھائیوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اس مجلس کے، اس پروگرام کے آخری مقرر، میری مراد مفسر قرآن پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، جو جماعت کے نائب امیر ہیں اور جماعت کے مرکزی صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، وہ آپ سے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد محترم پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب۔